دیکھیے داخلی اور خارجی امن سے مراد یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، اس کو اگر لے لیں تو اسی پر جس طرح کہ آپ کا سوال ہے میں جہاں تک سمجھاؤں اس سے مراد یہی ہے. تو یقیناً باطنی امن اور ظاہری امن اللہ فرماتا ان اللہ. آپ دیکھیں کہ اسلام اتنا بڑا امن کا دائی ہے. ہم امام صاحب کے پاس نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، امام صاحب ممبر پر خطبہ دیتے ہیں، لیکن ہم تو پہنچتے ہیں اس وقت نماز کے لیے جب خطبہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ تعلق ہے. ہماری ہزارہ مصروفیات رہی، لیکن ہماری میٹنگ، ہماری کئی شادی بیاہ کے پروگرام ہوتے ہیں، ہم اس سے پہلے دکان بند کر کے دوڑتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے گھر والوں سے لیٹ نہ ہو جائے. تو خطبے کے اندر آپ دیکھیے، ایک تو خطبے کے وقت آنے والے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو ناپسندگی کے ساتھ گویا کہ دیکھا ہے. اب جب خطبے میں آپ دیکھتے ہیں تو جب امام صاحب خطبہ ختم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بنیادی نصیحت لوگوں کو کرتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. اب عدل کیا چیز ہے؟ اس کا معنی امام راضی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، یعنی جو تمہارا ظاہر ہے وہی تمہارا باطن ہونا چاہیے. تم ظاہر کے اپنے اہل علم کی شناخت تم نے بنائی ہے، یا اپنی خد و خال کو تم نے بڑے معزز طریقے کے اور گویا کہ بڑے معززین کے درمیان بیٹھ کر تم نے وہ لبادہ اوڑھ لیا ہے، لیکن تمہارے باطن کے اندر بھی وہ تمام شرافتوں کے پہلو ہونے چاہیے. یہ اسلام درس دیتا ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. عدل بمعنی تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو. فرمایا والاحسان، اور احسان کا بھی درس دیتا ہے. کیا مطلب احسان؟ یعنی فرمایا عدل تو یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، اور احسان یہ کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ نکھرا ہوا ہو، کہ تمہارے باطن کی تطہیر اور صفائی کا گویا کہ یہ عالم ہو. تو یقیناً اللہ رب العالمین کے دین پر یقین، موت پر یقین، قیامت کے دن اٹھنے پر یقین، اور یہ تسلیم ایسی چیز ہے، اور یہ گویا کہ ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے سے ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے اندر اطمینان کی لہر آ جاتی ہے. اور اب دیکھیں نا، ایمان ہم لاتے ہیں تو ایمان کہاں بستا ہے؟ ایمان دل میں بستا ہے، اور ایمان کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ وہ بھی امن ہی ہے. تو یقیناً جب ایمان دل کے اندر آتا ہے تو باطن کے اندر امن آ جاتا ہے، اور یہی چیز جب ظاہر کے اندر آتی ہے تو ظاہر سے گویا کہ امن کا اجرا ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسی چیز کو لیتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. فرمایا بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ واقعی میں مومن ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کی دل کی کیفیات اور آپ کے دل کا امن جو ہے وہ آپ کی حرکات سے ظاہر ہوگا. یعنی اسلام دل سے ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء پر ختم ہوتا ہے، اور اسلام اعضاء سے شروع ہوتا ہے دل پر ختم ہوتا ہے. تو ظاہر اور باطن، یعنی ظاہر سے جب خدا کے دین کو قبول کر لیا، اب باطن میں اسی کے دین کے نفاذ کی بات کرنا ہے، اور اس کے دین کے نفاذ کی اساس اور بنیاد امن ہے. جب ان دونوں چیزوں کو بندہ اپنا لیتا ہے ظاہر اور باطن کے اندر، تو رب کریم فرماتا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا، بلکہ ہر خوف سے وہ بری ہوگا، ہر غم سے وہ بری ہوگا، اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. تو آپ کی بات سے ہم یہ بات نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہمیں نظام امن دے رہا ہے، جو طریقہ امن دے رہا ہے، وہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ اخروی دنیا کے لیے، کیونکہ یہ امن جو ہے یہ عبادت ہے، رسم نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے دونوں اندر اور باہر دونوں طریقے سے ہوئی.